سلمان بخاری کی کتاب دو رنگا سے ان کی کہانی۔ اداسی کے نشے کا آخری دن۔ جب بھی اس کا اداسی کا نشہ ٹوٹنے لگتا وہ پاگلوں کی طرح ہو جاتا۔ اس کو خوش رہنے سے سخت چڑ تھی۔ مسلسل کھلی باچھوں سے اس کے جبڑوں میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرتا جب وہ اپنی اداسی کی لت کا کوئی سامان نہ کر پاتا۔ اس بار بھی 1 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ اس کا نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس جگہ گیا جہاں سے اسے اداسی کا نشہ ملنے کا امکان تھا، مگر جہاں بھی وہ جاتا کوئی اسے کسی بھی قیمت پر ذرا سی اداسی دینے پر بھی آمادہ نہ ہوتا۔ اس نے بڑی کوشش کی کوئی بھی شخص اسے ایسا ملے جو اسے رتی بھر اداسی دے دے جس سے اس کا آج کا نشہ پورا ہو جائے، مگر جہاں بھی وہ اداسی کا نشہ مانگنے جاتا ہر کوئی اسے خندہ پیشانی سے ملتا، اس کی کسی بھی بات کا برا نہ مناتا، مجبوراً اسے زبردستی ہنس کر خود پر جبر کرنا پڑتا۔ اس کا جسم، دل و دماغ اداسی کے بغیر آہستہ آہستہ معاوف ہونے لگے تھے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ کوئی اسے کسی بھی طرح ذرا سی اداسی دے دے تاکہ وہ پرسکون ہو کر دنیا و مافی کو کچھ دیر بھول کر آنکھیں موندے اداسی کا نشہ کر سکے۔ اس نے ایک راہگیر کو دیکھا جو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ اسے اس کے سفید چمکتے دانت دیکھ کر گھن آنے لگی۔ اس نے اسے یکدم روکا اور چیخ کر کہا، تھوڑی اداسی دے سکتے ہو مجھے؟ اس راہگیر نے اسے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر اس کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے شائستگی سے مسکرا کر اسے درگزر کر دیا اور دوبارہ فون پر ہنس کر بات کرنے لگا۔ پارک میں ایک ہنستی ہوئی عورت جو اپنے بچے کو ہوا میں اوپر نیچے اچھال رہی تھی، وہ اس کے قریب گیا اور یکدم بھررائی ہوئی آواز میں بولا، ذرا سی اداسی ملے گی؟ وہ عورت اور اس کا بچہ اس کے عجیب و غریب انداز اور سوال پر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ وہ انہیں ہنستا دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت اور بچہ اب بھی ہنس رہے تھے۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ باقی نہ بچا تھا کہ وہ کسی سے زبردستی جھگڑا کرے تاوقتے کہ اسے اداسی کے نشے کی مناسب مقدار مل جائے۔ مجبوراً وہ گھر واپس آیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بیوی سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی اسے مسلسل درگزر کرتی رہی۔ وہ اس کی نشے کی لت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی 1000 کوشش کے باوجود وہ اسے ذرا سی بھی اداسی کی مقدار دینے پر رضامند نہیں تھی۔ وہ تنگ آ گیا، مگر اداسی کی جتنی مقدار اسے آج کے نشے کے لیے چاہیے تھی وہ اسے تاحال نہ مل پائی تھی۔ اس نے تنگ آ کر فون گھمایا اور مختلف عزیز و اقارب سے اداسی کا تقاضا کرنے لگا، مگر آج کوئی بھی اسے رتی بھر اداسی دینے کو تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی اسے درگزر کر رہا تھا۔ وہ جھگڑے کی جتنی بھی کوشش کرتا بدلے میں اسے کوئی ذرہ برابر بھی اداسی نہ دے پاتا۔ اس کا دل و دماغ، اس کا جسم اب نشے سے ٹوٹ ٹوٹ کر سن ہو چکا تھا۔ نہ جانے کب اسے نیند آئی اور وہ سو گیا۔ اگلے 3 دن تک وہ بے ہوش سوتا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس کے تمام اہل خانہ وہاں کمرے میں موجود تھے۔ اس نے دیکھا وہ سب ہنس رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں کیک تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہنستے ہوئے چہرے برے نہ لگے۔ اسے یاد آیا آج اس کی سالگرہ ہے اور یہ اداسی کے نشے سے مکمل نجات کا پہلا دن بھی ہے۔ اس دن کے بعد وہ پھر کبھی اداس نہ ہوا۔